حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ کے اسی دور کے اندر جب نمرود کی حکومت تھی، ان کے ہر سال میں ایک دفعہ بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑے اچھے اچھے کھانے بناتے، مٹھائیاں بناتے اور بتوں کے سامنے رکھتے، حالانکہ وہ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، بے جان ہیں، تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کا یہ ذہن تھا کہ وہ کھانا ہم سامنے رکھیں گے تو وہ کھانا برکت والا ہو جائے گا، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم کھانا رکھ کے سارا دن لہو و لعب یعنی فضول کاموں میں، کھیل کود میں، ان کاموں میں لگے رہیں، اور شام کو جب ہم واپس آئیں گے اور جب ہم یہ کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے برکت والا ثابت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے کہ بھائی تم آؤ، تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ لیکن آگے سے وہ کافر کیا دلیل پیش کرتے ہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے، کل ہمارا میلہ لگے گا تو آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، جب آپ وہ دیکھیں گے نا ہمارا سارا منظر تو آپ کہیں گے کہ واقعی تم صحیح عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے ان کے میلے کے اندر۔ اب لوگ مٹھائیاں رکھ کر، کھانے رکھ کے لہو و لعب میں لگ گئے، سارے کھیلنے کودنے فضول کاموں میں چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی پکڑی اور جہاں پر ان کا بت خانہ تھا ادھر چلے گئے۔ اب ادھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بت بنا ہے اور چھوٹے چھوٹے بت بنے ہیں، بڑے زیادہ رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مار مار کے چور کر دیا، کوئی منہ کے بل نیچے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے ان بتوں کے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑی کو گاڑ کے اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، چل دیے۔ اب جب لوگ لہو و لعب سے فارغ ہو کر جب وہاں سے آئے تو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، یہ کس نے کام کیا؟ یہ کس نے ہمارے معبودوں کی اس طرح بے ادبی کی؟ اب لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اس طرح آ کر ہمارے بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے یہ صدائیں لگا کر ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ جب یہ نمرود تک بات پہنچی نا اور ان کے امراء تک، تو نمرود نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، یہ کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے یہ چاہتے تھے کہ مجھے بلایا جائے، مجمع لگے اور میں بتاؤں کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ یہی چاہتے تھے۔ اب نمرود نے جیسے یہ اعلان کیا لوگوں تک خبر پہنچ گئی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ماتھے پر ایک بھی بل نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، حالانکہ کفار ہر طرف سے گھیرے ہوئے، لیکن کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے کندھے پر یہ کلاڑی رکھی ہے اسی سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو کہ کس نے ان بتوں کو مارا ہے۔ اور بتانا یہی چاہتے تھے، بتانا توحید کی دعوت دینا ہی چاہتے تھے کہ بھائی اس سے پوچھ لو اگر بتا سکتا ہے، اس کو رب مانتے ہو نا، پوچھو اس سے کہ کس نے کیا ہے۔ اب نمرود بھی سمجھ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا پتہ ہے کہ یہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ جب دعوت دی تو نمرود سمجھ گیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کو اب سزا دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے رب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جن کو وہ مانتے تھے۔ اب مشورہ طے ہوا کہ ایک آگ جلائی جائے جس کے اندر معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے اور سزا بھی سخت سے سخت ہو، کیونکہ انہوں نے بڑی سخت حرکت کی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا۔ ایک عمارت بنائی گئی کہ وہ پتھر کی تھی اور 30 گز لمبی تھی، اندازہ لگا لیں 30 گز لمبی تھی اور 20 گز وہ چوڑی تھی۔
اتنی بڑی عمارت بنائی گئی اور حکم دیا گیا کہ اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو، اور آتا ہے روایات میں کہ 30 دن تک اس کے اندر لکڑیاں جمع کرتے رہے تاکہ آگ لگے تو بھڑک کے لگے، اور سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ شامل ہو گئے اگر کوئی عورت بیمار ہوتی نا تو وہ یہ منت مان لیتی کہ میں جیسے ہی صحیح ہو جاؤں گی تو میں اتنی لکڑیاں اس کمرے کے اندر ڈالوں گی، اتنی لکڑیاں میں ڈالوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ آگ بھڑکا دی گئی، اب نمرود سوچنے لگا کہ اب ان کو ڈالیں کیسے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آگ بھڑکائی گئی نا، اگر کوئی پرندہ حالانکہ اوپر اڑ رہا آسمان میں اوپر سے گزرتا تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اتنی تیز آگ لگ چکی تھی۔ تو اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو اندر کیسے ڈالیں، کوئی بھی جائے گا وہ سڑ جائے گا، جل جائے گا، کیا کریں۔ اب شیطان لعین نے ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال ڈالا، یہ بات ڈالی کہ ایسا کرو تم منجنیق بناؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں وہ منجنیق سی بنائی جاتی جس کے اندر ڈال کے تو اس طرح کھینچا جاتا ہے، پھر وہ اس طرح جاتا اڑ کر حملہ کیا کرتا تھا، اور یہ تب سے ایجاد ہوئی ہے۔ شیطان نے اس ایک نام تھا حازن اس بندے کا، اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ اس طرح بناؤ۔ جب انہوں نے بنائی وہ بن گئی منجنیق۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا، باندھ دیا، ڈال دیا تاکہ ہم کھینچیں اور اس کو ہم کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک سکیں، معاذ اللہ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ آگ جلائی گئی نا تو ساری چیزیں، جاندار، جانور، فرشتے، ہر چیز کانپنے لگ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا باری تعالیٰ یہ تیرا خلیل ہے اور یہ آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، اے میرے مالک اگر تو اجازت دے تو ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جاؤ، اگر میرا خلیل کہتا ہے نا کہ میری مدد کرو تو تم کر دو اس کی مدد۔ آتا ہے روایات میں بارش کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اگر آپ آرڈر لگائیں، حکم دیں تو میں بارش برسا کے یہ ساری آگ ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کیسا بہترین کارساز ہے۔ تو وہ فرشتے واپس آ گئے۔ اب ہوا والا فرشتہ آیا، عرض کی حضور اگر آپ حکم کریں تو ساری ہوا سے یہ بجھا دوں۔ آپ نے وہی ارشاد فرمایا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور کسی کی مدد ضرورت نہیں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اب حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ حکم دیں تو اس زمین کو میں پلٹ ہی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب یہ بات سنی، اللہ عز و جل کے خلیل تھے تو رب کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا خلیل آگ میں جلے، کیسے چاہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ آتا ہے روایات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں کھینچ کر جب ڈالا گیا، آپ آگ میں گئے تو ایک فرشتہ آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، آپ کو پکڑا اور بڑے آرام سے زمین پر اتار دیا۔ آگ کے اندر موجود ہے، آگ لگی ہے، سارے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھو ہی نہیں رہی۔ آپ کی صرف رسیاں جو بیڑیاں آپ کو باندھی تھی وہ جلی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ساری جو آگ لگی تھی گل و گلزار بن گئی، باغ بن گیا سارا۔ اور ایک فرشتہ بھیجا اللہ عز و جل نے کہ میرے خلیل کا ادھر دل نہیں لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ ان کے ساتھ انسیت حاصل کرے، باتیں کرے، ان کا دل بہلتا رہے، اس میں لگے رہے۔ نمرود اپنی چھت پر چڑھا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ تو بڑے اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ آپ کی والدہ بھی باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے ابراہیم اللہ سے دعا کرو کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں اندر آگ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ عز و جل نے اجازت عطا فرما دی کہ اے ابراہیم
ٹھیک ہے اپنی والدہ کو بھی بلا لو. آپ کی والدہ آگ کے اندر چلتی ہوئی گئی, آگ نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوسہ لیا اور پھر وہ باہر آ گئیں. نمرود کہنے لگا اے ابراہیم کیا تم باہر بھی آ سکتے ہو؟ کہا ہاں میں باہر بھی آ سکتا ہوں. جب باہر آئے تو نمرود کہنے لگا کہ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا, وہ کون تھا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتہ بھیجا تھا تاکہ میرا دل لگ جائے وہاں پر. اللہ اکبر. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا, اور کچھ لوگ, چند لوگ اس وقت ایمان بھی لے آئے. دیکھ کر چند لوگ ایمان بھی لے آئے. نمرود نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے کر آئے, جنتی قمیض لے کر آئے. فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے یہ قمیض بھیجی ہے. روایات میں آتا ہے اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی نا, اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی. 16 سال آپ کی عمر تھی. اور ایک روایت میں آیا کہ آپ کی عمر جو تھی اس وقت 26 سال تھی. آگ میں کتنا دن رہے اس میں بھی مختلف قول ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ 7 دن آپ اسی آگ کے اندر رہے, اور ایک روایت میں آتا ہے 40 دن اس آگ میں رہے. ہم تھوڑی دیر نہیں رہ سکتے, 50 دن آپ اس آگ کے اندر رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جو عیش سکون میں نے اس آگ کے اندر پایا تھا باہر آ کے بھی نہیں پا رہا. وہ سکون مجھے آگ میں مل رہا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی اسی آگ میں گزر جائے, ایسا سکون مل رہا تھا. اور آتا ہے روایات میں ایک جانور تھا جس کو کہتے ہیں گرگٹ, جس کو کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا کہ جب سارے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے, سارے جانور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ آگ بجھ جائے, لیکن وہ گرگٹ کیا کر رہا تھا, بڑی دور تھا, بڑی میلوں دور تھا, وہ دور سے پھونکے مار رہا تھا. اور پھونک اس لیے مار رہا تھا تاکہ آگ نہ بجھے, آگ اور لگے. حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ نہیں ہونا تھا, میلوں دور میں پھونک ماروں آپ تک نہیں پہنچتی, میلوں دور تھا. وہ پھونک اس لیے مار رہا تاکہ آگ اور بھڑکے. اور ایک ہدہد تھی, ہدہد وہ کیا کر رہی تھی, اس کی لمبی چونچ تھی, اس کے اندر وہ پانی لیتی تھی, پانی لے کر دور سے ہی پھینکتی تھی. حالانکہ پانی سے وہ آگ بجھنی نہیں تھی, اور وہ قریب جاتی تو جل جاتی, لیکن وہ یہ اتنی دور سے کام کر رہی تھی. لیکن وہ نبی کی دشمنی میں کام کر رہا تھا, بالخصوص گرگٹ. تو نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا, حکم دیا کہ جہاں پر بھی تمہیں یہ گرگٹ ملے اس کو مار دو, مار دو. اس لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی, بغض رکھا اس وجہ سے. اور ہدہد نے دیکھے ایسی مدد کی تو اللہ عز و جل نے اس کو سمندر کا بادشاہ بنا دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد والا سارا واقعہ ہے وہ اس وجہ سے اس کو عنایتیں ملی کہ اس نے نبی کی خدمت کی, نبی کی حفاظت کے لیے پانی لے کر آئی, تو اللہ عز و جل نے اس کو یہ شان اور مرتبہ عطا فرما دیا. تو اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا, جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیں جنت میں بھی لے کر جائیں گے. اور اگر جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, تو وہ سوچ لیں اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح ہدہد نے اپنی محبت کا اظہار کیا نا, اس سے بڑھ کر ہم حضور سے محبت کا اظہار کریں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, پھر نمرود کا حال کیا ہوا؟ آتا ہے روایات میں اللہ عز و جل نے نا مچھروں کا ایک لشکر بھیجا, پوری دنیا پر حکومت کی. موت کیسے آئی؟ مچھروں کا لشکر بھیجا. اب مچھروں نے جیسے ہی حملہ کیا تو نمرود کا جتنا لشکر تھا جیسے ہی حملہ کیا, جہاں جہاں حملہ کیا ان کا گوشت کھاتے گئے, یہاں تک کہ ہڈیاں رہ گئی, ہڈیاں رہ گئی. اور آتا ہے نمرود کے ایک دماغ کے اندر مچھر چلا گیا, اور وہ 400 سال تک اس کے اندر رہا, جس کی وجہ سے اس کا حال یہ تھا جب دماغ کے اندر وہ مچھر رہتا تھا تو اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے. اور ایک روایت میں آیا کہ لوگ اس کے سر پر جوتیاں مارتے تھے, جوتیاں مارتے تھے. 400 سال ہی اس نے حکومت کی اور 400 سال ہی وہ اس عذاب میں مبتلا رہا. پھر اس کے بعد
اس کو موت آ گئی اور اسی حالت میں مرا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نبی سے دشمنی رکھی. تو بالخصوص ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں انبیاء سے محبت کرنی چاہیے.